اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری کل یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے جن جانوروں کو بنایا ہے ان میں گھوڑا، کھچر اور گدھا ہے، اس پر سواری کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تینوں جانور تھے، گھوڑے بھی تھے اور ایک آدھ نہیں تھے، بہت سارے گھوڑے، 7 گھوڑے تھے حضور کے پاس۔ گدھا بھی ایک نہیں تھا، 2 تھے، اور خچر بھی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 تھے۔ بکریوں کا تو ایک بڑا ریوڑ تھا۔ سے معلوم ہوا کہ ان جانوروں کو پالنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ گھوڑے کی تو فضیلت آئی اس کو پالنے کے لیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارکبوا الخیل فإنہا میراث ابیکم اسماعیل، گھوڑے پہ سواری کیا کرو اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل کی میراث ہے۔ اصل میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کیا ہے ہوا کے ذریعے، ہوا سے بنایا۔ واللہ عالم، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو ہوا کے ذریعے بنایا، اور پہلے میل بنایا پھر فیمیل بنایا گھوڑے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے اس کو پیدا کر دیا تھا۔ زمین کی جو مخلوقات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تھرسڈے کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کو فرائیڈے کو، جمعہ کے دن عصر کے بعد۔ ہاں، اور سب سے یہ پہلے جنگلی جانور تھا گھوڑا۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھوڑا مسخر کیا گیا اور آپ نے سواری کی، اس لیے حضور فرما رہے ارکبوا الخیل، گھوڑوں پہ سوار ہوا کرو، اس لیے کہ تمہارے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے بعد اگر کسی سے محبت تھی تو گھوڑوں سے تھی۔ اور بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ذوالقرنین، جانتے ہو ذوالقرنین؟ ذوالقرنین دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے، اب چاروں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں 2 مسلمان تھے، ایک ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور فرعون، بلکہ نمرود، اور بھی کسی کا نام آتا ہے، بخت نصر، ایسے 2 کا نام آتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے جب ارادہ کیا کہ آب حیات تک پہنچے، آب حیات جانتے ہیں؟
آب حیات، ایسا پانی کہ جی پی لے تو آدمی مرے نہیں، یوں آب حیات. تو وہ سوچا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. ذوالقرنین نے سوچا کہ ایسی سواری لوں کہ جو اندھیرے میں چلتی ہو، جس کو اندھیرے میں بھی دکھتا ہو. تو پوچھا لوگوں سے کہ کون سا جانور ہے جو رات میں زیادہ دیکھتا ہے؟ تو کہا کہ گھوڑا. کہا کون سا گھوڑا؟ تو کہا کہ فیمیل زیادہ رات کو دیکھتی ہے. تو کہا کہ کون سے؟ کہا کہ جو ایسی گھوڑی ہو کہ جو باکرہ ہو، جس نے جفتی نہ کی ہو. اس نے 6000 گھوڑے اس طرح کے جمع کیے اور پھر اس طرح سے سفر کیا تھا. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے، اور جن کے کل میں نے نام بتائے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے، یاد رکھنا. وہ فرماتے ہیں کہ جب 2 لشکر آمنے سامنے لڑتے ہیں، ملتے ہیں، تو گھوڑے کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک جملہ مشہور ہے کہ رب بہیمۃ خیر من راکبہا. بہت ساری سواریاں ایسی ہوتی ہیں کہ سوار سے بڑھ کے ہوتی ہے. سواری جس کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے کا بعض سواریاں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر بیٹھنے والے سے جس پر بیٹھا ہے وہ افضل ہے. اب جب گھوڑا یہ تسبیح کرتا ہوگا اور دعا بھی کرتا ہے یہ گھوڑا، جس کے یہاں یہ گھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے وہ گھوڑا دعا کرتا ہے روزانہ کہ میرے رب، تو نے مجھے ابن آدم کے تابع کر دیا ہے اور میرا رزق اس کے ذمے ڈال دیا ہے، تو میری محبت اس میں اس کے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے زیادہ ڈال دے. اس لیے جس گھر میں گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ گھوڑے کا مالک گھر والوں سے زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے، کھلانے کا، پلانے کا، یہ سب. اور روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی جو کے دانوں کو صاف کرتا ہے تاکہ اپنے گھوڑے کو کھلائے، پھر اس کو لا کے اس کے سامنے لٹکاتا ہے، تو اس کو ہر جو کے دانے کے برابر میں 1 نیکی دی جاتی ہے. اور روح البیان نے تو پتہ نہیں کہاں سے بات لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جانور کون سا ہے؟ تو کہا کہ گھوڑا، گدھا اور اونٹ، یہ 3 مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو العزم پیغمبر جو تھے وہ سوار ہوتے تھے اس کے اوپر، گھوڑے کے اوپر. اور اونٹنی حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی. اور گدھا تو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام، خرے عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا کہتے ہیں، مشہور ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی اسپیشل جو سواری تھی وہ گدھا تھا. کہا جب نبیوں کی سواری رہی تو پھر میں کیوں اس کو پسند نہ کروں، میں اس سے کیوں محبت نہ کروں. یہ خضر علیہ السلام نے فرمایا. دوسرے نمبر پہ خچر کی بات کر لیں کہ خچر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 6 تھے. سب سے پہلے جس آدمی نے گھوڑے اور گدھی کی ملاقات کرائی اور خچر کا وجود ہوا، وہ کرنے والا پہلے قارون تھا. یہ کام سب سے پہلے قارون نے کروایا تھا. اس لیے 2 چیزوں کی ملنے کی وجہ سے اس میں گدھے جیسا صبر ہوتا ہے خچر میں، اور گھوڑے جیسی طاقت ہوتی ہے. اور بادشاہ لوگ اپنے سفر کے اندر
خچر کو رکھا کرتے تھے، اور غریب لوگ اپنے کام نکالنے کے لیے خچر کو پالتے ہیں، غریب لوگ۔ اس لیے آپ نے ہمارے فجی میں تو گدھے نہیں ہیں، تو غریب لوگ پالتے ہیں۔ انڈیا میں تو ہوتے ہیں، غریب لوگ رکھتے ہیں، مٹی کو ادھر سے ادھر، جو مکان تعمیر کرتے ہیں اس میں ادھر سے ادھر مٹی کو یہ منتقل کرنے کے لیے گدھوں کا استعمال ہوتا ہے۔ روڈ بناتے ہیں وہاں پر بھی گدھوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ غریب لوگ خاص طور پر اس کو پالتے ہیں، اس کو گھاس بھی کم چاہیے اور کام بھی زیادہ دیتا ہے۔ لیکن خچر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھا، اس کا نام بغلۃ شہبہ، جس کو دلدل کہا جاتا تھا، سفید کلر کا۔ مصر کا جو گورنر تھا مقوقس، اس نے ہرقل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیے کے پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس پر سوار ہوتے تھے اور سفر میں بھی تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہا، یہاں تک کہ اس کے جو دانت تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے، تو اس کو جو پیس پیس کر کھلاتے تھے۔ وہ خچر نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر تھا، آپ کی سواری تھی۔ نسبت بدل گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں وہ اتنا بڈھا ہو گیا تھا خچر، وہ کھچڑیا تھی، کھچڑیا نابینا ہو گئی تھی، اتنی عمر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر بیٹھ کے خوارج کے ساتھ جنگ کی تھی، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس پر سوار ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین، اور ان کے بعد محمد ابن حنفیہ، یہ حضرت علی عنہ کی اولاد میں سے، اور یہ سارے سوار ہوئے اس کے اوپر۔ اور یہ خاص طور پر سوار ہوتے تھے اس لیے کہ اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ اللہ کے نبی کی سواری ہے۔ ایک تھا بغلتن، یہ اچھا اس کو فدہ کہتے تھے، بغلتن یقال لہا فدہ، وہ ایک ایلیہ تھا، اور ایک تھا جس کو کسریٰ نے ہدیے میں بھیجا تھا، اور ایک دومت الجندل کی طرف سے آیا تھا، اور ایک دوسرا نجاشی کی طرف سے۔ اتنے سارے خچر ایک کے بعد ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 خچر تھے۔ اب آئے حمیر کے بارے میں، گدھے کے بارے میں۔ ایک کا نام یعفور تھا اور دوسرے کا نام عفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعفور ملا تھا خیبر میں، خیبر کی جنگ کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں وہ آیا تھا۔ یہاں تو لکھا ہے کہ اس گدھے نے بات بھی کی تھی، اور اس نے کہا کہ میرا نام زیاد بن شہاب ہے، اور میرے باپ داداؤں میں 60 گدھے ایسے ہوئے ہیں جن پر نبی سوار ہوئے ہیں۔ اس گدھے نے یہ بات کی تھی، بھئی اللہ کے نبی کے ساتھ بات کرے، جب کنکری بات کر سکتی ہے نبی کے ساتھ تو یہ تو معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ جب ہرنی آ کے بات کر سکتی ہے، جب ایک اونٹنی اپنی شکایت کر سکتی ہے کہ مجھے چارہ نہیں دیا جا رہا ہے، کام زیادہ لیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو اس گدھے نے یہ بات کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے اور بھی کتابوں میں پڑھا کہ آپ کو کوئی کام ہوتا تھا تو اس یعفور کو بھیجتے تھے، تو یہ جاتا اور گھر پہ جا کے دستک دیتا، گھر کا مالک باہر نکلتا، دیکھتا کہ حضور کا یہ دراز گوش آیا ہے، تو وہ سمجھ جاتا کہ مجھے بلایا گیا ہے، تو وہ پھر پہنچ جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، روایت ہے، روح البیان نے کہا کس درجے کی ہے، من لبس الصوف وحلب الشاة ورکب الاتن فلیس فی جوفہ شیء من الکبر، جو آدمی اون پہنتا ہے،
موٹا جوٹا کپڑا پہن لیتا ہے، اون پہنتا ہے، اور بکری کو دھوتا ہے اور گدھے پر سوار ہوتا ہے، اس کے دل میں تکبر نہیں رہے گا. ہاں، بکری کا دودھ بڑا شیرین ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اس کو دھونا یہ بھی ایک کام ہے. ہم لوگوں نے بہت ساری ایکسرسائز چھوڑ دی اس طرح سے. یہ بھی ایک یہ ہوتا تھا، بچپن میں دھو لیتے تھے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے وہ چیز جس کو تم نہیں جانتے. تو کل تو بہت ساری باتیں عرض کی گئی تھی. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کافر لوگ کیا جانتے، ایمان والوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا پیدا کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ کافروں کی کیا بات کرتے ہو، ایمان والے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہے جس کو کوئی جانتا نہیں، تو اس کو شواہد کی ضرورت نہیں ہے. تو میری ان کی رائے یہ کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہے اور کرے گا جو دنیا کی نعمتیں اس کے ماں سوا اور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہو، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، کسی کان نے سنا تک نہیں، اور کسی انسان نے دل میں سے گزرا بھی نہیں، اس کے سوچا بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 2 سال پہلے جب ڈریگن کا فروٹ آیا، وہ ڈریگن کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی فروٹ ہوتا ہوگا. ابھی کچھ 2 دن پہلے میں گیا تو کیوی ایک بیری ملتی ہے، کیوی بیری کھائی آپ نے؟ کیوی بیری ہے، اس میں جو کیوی فروٹ میں جو دانے ہوتے ہیں ویسے ہی اس بیری میں سے بھی نکلتے ہیں. ایسی چیزیں ہم لوگوں نے جانی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے. جو کرے گا وہ تو دوسری بات ہوگی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے وہ ان چیزوں کو جس کو تم جانتے نہیں ہو. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. دیکھو باتیں چل رہی تھی نعمتوں کی، زمین و آسمان کی بات پہلے نمبر پہ، انسان کی بات دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ جانوروں کی بات آئی، چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے خیل بغال اور ان چیزوں کی آئی، بیچ میں یہ آیت لے آئے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر یہ راستہ اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچتا ہے، اور کچھ راستے اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے، اور یعنی اللہ ہی پر پہنچتا ہے یہ سیدھا راستہ، بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں. ایک ترجمہ یہ. بعضوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، اور کچھ راستے ہٹے ہوئے بھی ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ گفتگو چل رہی تھی دلائل توحید کی، یہ بیچ میں کیا بات آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ظاہر کو بتلاتے بتلاتے اندر کی طرف نظر دلوا دیتے ہیں.
اوپر اوپر نظر مت رکھو، تھوڑا اندر بھی جاؤ۔ چنانچہ الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مشہور فیمس مہینے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ یہ سب حج کی بات چل رہی تھی، اور آگے کیا فرمایا؟ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشہ لے لیا کرو، اور بہترین توشہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ تو حج کی بات چل رہی ہے، بیچ میں تقوی کہا کہ یہ دنیا کے توشے کی تو بات ہے ہی، لیکن اصلی توشہ وہاں کا ہے، آخرت کا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک عادت ہے کہ بندوں کی نظر ظاہر سے ہٹا کر معنوی چیزوں کی طرف بھی کرا دیتے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ بات چل رہی تھی کپڑوں کی۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، لباس اتارا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر، لیکن تقوی کا جو لباس ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو بھائی تمہاری نظر صرف اوپر اوپر نہ رہے، تمہارے گہرائی کے اندر جانا ہے۔ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ صرف کھا نہیں لیتا، وہ کھا کے سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شیرینی کیسے ڈالی ہوگی، ہے ایک فروٹ کھا لیا، بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اس کے اندر مٹھاس کیسے اللہ نے ڈالا، اللہ تعالیٰ یہ کہاں پیدا ہوا، اللہ نے کہاں تک ہمارے ہاتھ میں پہنچا دیا ہے۔ ایمان والے کی نظر عمیق ہونی چاہیے۔ ہاں، پوری دنیا گم ہے، کس میں؟ آفاق میں۔ تو ایسا ہو جا کہ دنیا تجھ میں گم ہو جاوے۔ ہاں، ہمیں اللہ کی کاریگری میں گم ہونا چاہیے۔ تو وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اس آیت کریمہ کا مطلب اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ پہلے سمجھیے، قصد کے معنی ہے مودریشن، مودریٹ، اور سبیل کے معنی ہے راستہ۔ السبیل القاصد، درمیانی راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، صراط مستقیم جو مانگا جاتا ہے روزانہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے، سنت رسول ہے، سنت رسول۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ راستے ٹیڑھے میڑھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعتیں ہیں، وہ خواہشات ہیں، وہ یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت ہے، یہ سب ٹیڑھے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتلائی، ایک سیدھا راستہ، ایک ٹیڑھا راستہ۔ مقصد بیان کرنے کا تو سیدھا راستہ ہی ہے، لیکن دونوں کے انداز بیان الگ ہے۔ علی اللہ قصد السبیل، اللہ تک پہنچنے والا سیدھا راستہ ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ ایسے ٹیڑھے میڑھے بھی ہیں، اس کو الگ سے بیان کیا، وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا، چاہے ٹامک ٹوئیاں کر لو، مر جاؤ۔ بدعت کے راستے سے اور خرافات کے راستے سے خدا تک پہنچو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ سوائے ایک کے اور کوئی نہیں، سنت رسول اللہ۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ اب بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کر دیا؟ سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، یہ ایک فرقہ معتزلہ ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر ضروری ہے کہ راستہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ پر ضروری ہے کہ وہ دین بتاوے، اللہ کے ذمے ہے کہ جو بھی مجبوریاں ہیں، جو علتیں ہیں، ان کو ختم کرے۔ کیونکہ جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے حج کا، بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے، تو کہا کہ یہاں بھی وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کے ذمے ہے راستہ، سیدھا راستہ بتانا۔ اب یہاں پہ
بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں وعلی اللہ بیان قصد السبیل، اللہ کے ذمے سیدھے راستے کو بیان کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ایسا یہ جو کر رہے ہیں معتزلہ وہ غلط ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی روشنی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دین پیش کر دیا ہے، حق، صحیح مذہب، یہ ساری چیزیں بتلا دی، اور اغوا کرنے والے جو دشمن ہے شیطان اور نفس، اس کا بھی پتہ دے دیا، ان کی کیفیت اغوا بھی بتلا دی کہ وہ تم پر کیسے دھاوا بول سکتے اور کیسے تم پر حملہ کر سکتے، یہ ساری چیزیں بتلا دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھ پکڑ کے نہیں کرے گا کہ چل ایمان میں آ جا، وہ تو ایمان والے کو بھی نہیں کہا کہ تو کسی کو زبردستی کر سکتا ہے، نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کو تلوا لے کے بیچو کہ گئے کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے عقل دی ہے، اور یہ ہدایت کی جو اللہ نشانیاں ہیں وہ سب سامنے ہیں، اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو استعمال کرو۔ تو بزرگ ہمارے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اور اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسے ڈائریکٹ جنت جہنم کا فیصلہ کر دیتا، لیکن بندے کے حجت قائم ہو جائے اس زمین پر لایا۔ دائرے کی جنت جہنم کا فیصلہ ہوتا تو کہتے بھئی یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں لایا تاکہ بندہ پروف کر دے کہ میں تیرا بندہ ہوں یا میں تیرا مخالف ہوں، عمل کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے۔ تو وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے یہ راستہ۔ اوپر جو دلائل مذکور ہوئے، سابقہ لاحقہ آگے جو دلائل آئیں گے، ان سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ خاص اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے راستے ایسے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے ہیں، اللہ تک وہاں اس کے ذریعے رسائی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ وہاں پہنچ سکے، اللہ تک پہنچ سکے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، جائر کے معنی ہے حائد، مائل، زائغ عن الحق، حق سے ہٹا ہوا۔ یاد رکھو، کوئی انجینئر ہوگا اس کو آپ پوچھنا، آپ انجینئر ہیں؟ ہاں، اگر ہم لکیر کھینچیں گے ایسے ایسے تو ان ساری لکیروں میں یہاں سے لے کر یہاں پہنچنا ہے، یہاں سے اس نقطے سے اس نقطے تک پہنچنا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے جتنی بھی لکیریں کھینچی جائیں گی، ان ساری لکیروں میں کتنی لکیریں سیدھی ہو سکتی ہیں؟ انجینئر صاحب سمجھے میری بات؟ اس نقطے سے اس نقطے تک جانے کے لیے جتنی بھی لکیریں کھینچی جائے، ان ساری لکیروں میں کتنی لکیریں سیدھی ہو سکتی ہیں؟ ایک ہی ہو۔ سیدھا صراط مستقیم بھی ایک ہی ہے، صراط مستقیم بھی ایک ہی ہے، سیدھا راستہ ایک ہی ہے، دو چار نہیں ہے، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح نہیں، سب صحیح نہیں ہو سکتے، ایک ہی راستہ صحیح۔ ہاں، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا کہ صراط مستقیم میں یہ ہے کہ ایک تو سیدھا ہو، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، مختصر بھی ہو، آسان بھی ہو، اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہ ہو، کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو صراط مستقیم بنتا ہے۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ سے روزانہ مانگتے ہیں نا صراط مستقیم، وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو منہا جائر کا مطلب یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، جائر سے مراد مختلف قسم کے راستے، متفرق راستے، جیسے یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، یہ ساری چیزیں۔
اب سوال یہ ہے کہ منہا اس کے ٹیڑھے میرے راستے ہیں، تو ہا کا کون، ہا سے مراد کون ہے؟ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا، ابن عطیہ کہنا ہے کہ شریعت کے جو راستے ہیں، شریعت کے راستے، امت محمدیہ کے اندر بھی الگ الگ راستے ہیں. اس شرع محمد، حضور کی شریعت میں بھی الگ الگ راستے ہیں، لیکن سیدھا راستہ تو ایک ہے. یہ سارے ٹیڑے میرے جتنے بھی فرق ضالہ ہیں، گمراہ فرقے، ہاں وہ سب جائر کے اندر ہے. اور بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ منہا کی جو ضمیر ہے اس کو خلائق کی طرف لوٹ رہی ہے، خلائق مخلوق کی طرف، یعنی مخلوق کے اندر بھی بہت سارے لوگ حق سے ہٹے ہوئے ہیں. ومنہا کے بجائے بعض قرات میں ومنکم جائر آیا ہے، ومنکم جائر، تم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہٹے ہوئے راہ حق سے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو، سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا. اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس نے ہی نہیں چاہا، اس نے ہی نہیں چاہا ہے. اس لیے تو جب اس نے نہیں چاہا تو پھر کافی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا تو پھر ہم لوگوں کا ایمان کا سوال نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال ہو. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ہدایت دینا چاہتا تو ہدایت دے دیتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ارادہ ایمان کا نہیں کیا تو اب ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے، حضرت اسم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان کو ایمان پر مجبور کر دینا تو اللہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مجبوری والا ایمان نہیں پسند کرتا ہے. فرشتوں کو دیکھ کے کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، فرعون نے کہا تھا نہیں. فرعون جس گھوڑے پہ جا رہا تھا تو اس کا گھوڑا سمجھ گیا تھا کہ یہاں ہلاکت ہے، لیکن گھوڑا مڑ رہا تھا، نہیں جانا ہے، لیکن گھوڑے کی جو پیاری چیز تھی وہ پیش کی گئی گھوڑی کو. بعض کتابوں میں لکھا کہ فرشتے گھوڑی لے کر آگے آئے، گھوڑا دیکھا کہ تو اپنا ہی آدمی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے دوڑا اور وہاں پہ وہ پھنسا. جب فرعون نے دیکھا کہ اب ڈوب گیا تو کہتے ہیں آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. کہ اب شددو، دروازہ بند ہے، اب نہیں. فرشتے دیکھنے کے بعد it's too late ہے. تو بات یہ اللہ مجبور کر سکتا تھا ہر بندے کو، لیکن ایسا مجبوری والی تو محبت بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. مزہ تو جب ہے کہ وہ بھی ہو درد من ہے، مزہ تو جب ہے کہ وہ بھی ہو درد من. آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہو یوں. خیر تو یہ تو شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے چھوٹ دی ہے نا کہ ٹھیک ہے تو جا. شیطان نے کبر کی وجہ سے جو کہا، اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی. اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے تو مہلت دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری طرف نہیں آئیں گے. اللہ عبادک المخلصین، خالص مخلص بندے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. قرآن مجید میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. لیکن پھر تو مزہ ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی ہے، جنت بھی بنائی ہے. گر بو لہب نہ باشد جہنم کی رابی سوزت، گر بو لہب نہ باشد جہنم کی رابی سوزت. اگر ابو لہب نہیں ہوگا تو جہنم جلائے گی کس کو؟ اس کے بھی آدمی، اس کی بھی خوراک اللہ نے تیار کر رکھی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خیر تو بعضوں نے یہ کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں جنت کی طرف رہنمائی کر دیتا، تمہارے ثواب پانے کی طرف اللہ تعالیٰ لے آتا. لیکن اللہ اسی کے ساتھ کرتا ہے، اسی کو جنت کا راستہ دکھاتے جو اس کا مستحق ہوتا ہے. اور بعضوں نے یہ جواب دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تم کو جنت کا راستہ بتا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
پہلے تم کو دلائل بتلائے، اب تم میں سے جو دلائل کے اوپر استدلال کرے گا، دلیل کو پکڑے گا تو اپنی منزل کو پائے گا، اس پر عمل کرے گا تو، اور جو اس سے ہٹے گا تو ظاہری بات ہے وہ اس سے فوت ہو جائے گی جنت، اور وہ عذاب کی طرف جائے گا۔ علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں توحید کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا، ایسی ہدایت دیتا کہ تمہیں زبردست یعنی ہو جاتا، اللہ زبردستی کروا دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا، یہ اس کی حکمت ہے، اور اس کی مشیت میں وہ حکمت اللہ تعالیٰ کے اسی کے اوپر اس کی جو اس کا لطف ہے، اس کا مدار اسی مشیت کے اوپر ہے۔ ابن منیر کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں کا اسلوب بدل دیا، قصد السبیل سیدھے راستے کا بیان کرنے کا طریقہ کچھ اللہ کا الگ تھا، اور ٹیڑھا راستہ اس کو بھی بیان کرنے کا طریقہ الگ تھا، اس لیے کہ اوپر سے جو دلیلیں چل رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر اللہ کے پیدا کرنے کی حجت بیان ہو رہی ہے، تو اب کہا کہ راستہ جو ہم نے بتلا دیا ہے یہ اب پکڑ لو تم لوگ، اسی کے اوپر چلتے رہو، لیکن اگر نہیں تو پھر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اور بعض محققین نے یہ کہا کہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی اس مقام کے اوپر الگ الگ انداز سے بیان کر کے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قصد السبیل، بھائی سیدھا راستہ وہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا، اور جو ٹیڑھا راستہ ہوگا وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوگا تو اللہ تک پہنچے گا بھی نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے، لیکن چونکہ اس کی حکمت اس میں یہ نہیں ہے۔ بعضوں نے قصد السبیل سے وہ اسلام مراد لیا ہے، اور بعض لوگوں نے طریق حق کو بیان کیا ہے، مختلف باتیں تفسیر کے اندر آئی ہیں۔ هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، اللہ تعالیٰ پھر اپنے اسی توحید کے دلائل کے اوپر اور اپنی قدرت کے بیان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ آ گئے، فرماتے هو الذي انزل من السماء ماء، وہ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی تمہارے لیے اتارا، منہ شراب لکم منہ شراب، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے۔ ہاں، زیادہ تر جو پانی پیا جاتا ہے وہ بارش کا ہوتا ہے، میٹھا پانی۔ اس سے اس آیت کا ماقبل سے کنیکشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عالم بالا کے آسمان کی باتوں کو بتلائی، پھر عالم سفلی کے اندر حیوانات کو بیان کیا، اب حیوانات کے بعد حیوانات جس کو کھاتے ہیں نباتات، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وجود کے اوپر حیوانات کے عجیب حالات بیان کر کے بتلایا تھا، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہ بارش کا جو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو بتلا رہے ہیں۔ جو پانی آسمان سے اترتا ہے اسی کو بارش کہتے ہیں ہم لوگ، اسی کو ہم لوگ عربی میں مطر کہتے ہیں۔ اب وہ آسمان سے اترتا ہے، کہاں سے اترتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے نہیں اترتا، وہ تو بادل سے اترتا ہے۔ اصل میں سما کا جو لفظ ہے اوپر جو ہو اس کو کہتے ہیں سما۔ ہاں، اب پانی چاہے بادل سے آتا ہو یا آسمان سے آتا ہو، لیکن یہ بھی ہے کہ بادل کا بھی اس میں رول ہوتا ہے، نیچے جو سمندر کا پانی ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے، اس میں بھاپ اٹھتی ہے، اب عجیب کاریگری اللہ تعالیٰ کی ہے کہ گرتا ہے تو میٹھا بن کے اترتا ہے۔ لیا تھا کھارا پانی، اس کی بھاپ لی تھی، اور اترا تو بالکل شیرین اور ایسا میٹھا پانی کہ دنیا حیران ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ قدرت ہے۔
بارش کا پانی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو پیا جاتا ہے ہمارے لیے پینے کے لیے, ہر زندہ جانور کے لیے پینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے. ہر چیز کی ابتدا پانی ہوئی. اور دوسری قسم کس کی ہے؟ پانی کی کون سی ہے؟ آسمان سے اترتا تو ہے, لیکن یہ پانی پینے کے ہمارے لیے نہیں, بلکہ وہ تکوین کے اسباب, یعنی سبزی اگانے کے لیے, جانوروں کو چرنے کے لیے, ان کے استعمال میں آتا ہے. تو یہ پانی آسمان سے اترتا ہے, یہ دو طرح کا ہے. ایک ہمارے کام میں آتا ہے, دوسرا جانوروں کے کام میں آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پانی تو بہت سارے صرف یہی تھوڑی پیتے ہیں, سمندر کا پانی بھی کو تو فلٹر کر کے پیتے ہیں بہت سارے لوگ. تو یہ کہاں آسمان سے اترا ہے؟ سمندر میں جو پانی ہے وہ آسمان کا نہیں ہے, یہ تو پہلے سے زمین کے بننے سے پہلے ہی تھا. پانی تو تین حصے پانی ہے, ایک حصہ زمین ہے, اور زمین کے بننے سے پہلے بھی تو پانی ہی تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ پانی مخلوق کا پینا صرف بارش کے پانی سے نہیں ہوتا, اور بھی پانیوں سے پیا جاتا ہے, جیسے کہ زمین کی گہرائی کے اندر کنووں کی شکل کے اندر ہوتا ہے. تو اس کا جواب قاضی نے یہ دیا کہ دیکھو, زیادہ تر ہم پانی پیتے ہیں بارش کا, لیکن یہ کہہ دیا کہ پانی بارش کا پیتے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا نہیں پیتے, اور بھی تو پی سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ منہ شراب لکم منہ شراب, اللہ تعالیٰ نے الفاظ حسر کے استعمال کیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمین کے اندر بھی جو میٹھا پانی ہوتا ہے نا, وہ بھی کہاں سے آیا؟ یاد رکھو, پانی جو بارش کا ہوتا ہے ہر سال اتنا ہی برستا ہے, ہمارے استعمال میں آیا وہ, اب جو اس بارش کا پانی ہوتا ہے وہ زمین میں چلا جاتا ہے. جس علاقے کے اندر بارش زیادہ ہوتی ہے اس میں کنواں تھوڑا کھودو پانی نکل آتا ہے. بعض علاقوں میں کئی ہزار فٹ چلے جاتے ہیں تب جا کے پانی ملتا ہے. لیکن یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ نے ریزرو کر رکھا ہے بندوں کے لیے. ہاں, بعض کنویں کے پانی کھارے ہوتے ہیں علاقے کے لحاظ سے, بعض جگہوں کے میٹھے پانی ہوتے ہیں. اب آپ سوچیے کہ بور کا جو کھودتے ہیں تو میٹھا پانی نکلتا ہے. اب یہ ہے کہ کسی میں زیادہ نکلتا ہے, کسی میں کم نکلتا ہے. خیر, تو میٹھے کنویں کا پانی بھی بارش ہی کا پانی ہے. ہم نے تمہارے جتنا پینے کا تھا اتنا زمین پہ رہنے دیا, اور جتنا ریزرو کرنا تھا وہ زمین کے اندر ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ پہلی قسم کے بیان کرنے کے بعد بتلاتے ہیں کہ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ, اور اس پانی سے, بارش سے درخت ہوتے ہیں جس میں تم جانور چراتے ہو. اب ظاہری بات ہے کہ اگر یہ گھاس ہی نہ ہوتا تو زمین کے اوپر کوئی موٹا جانور کھانے پینے کو ملتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ بارش تو سب جگہ سیم ہی پڑتی ہے, میٹھا ہی پانی جاتا ہے, لیکن کوئی پھل نکلتا ہے, ایپل کوئی ہوتا ہے, کوئی کھٹا ہوتا ہے, تو کوئی میٹھا ہوتا ہے, تو کوئی گرین نکلتا ہے, تو کوئی ریڈ نکلتا ہے. تو یہ سارا فرق کیا کس نے؟ زمین ایک, پانی ایک, تو پھر یہ فرق آیا کہاں سے؟ خیر, انشاءاللہ اس پہ آئندہ کل گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی قدرت کا یقین نصیب فرمائے, توحید کو کامل کرے. وآخر دعوانا